یہ عظیم الشان جلسہ ونام غوث و رضا کانفرنس آپ حضرات نے اس کا انعقاد کیا، اللہ پاک قبول فرمائے۔ آمین۔ جو حضرات حاضر آئے ان کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ ہمارے بولنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ حضرات کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جلسے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قوم مسلم تک ہم اپنی آواز، اپنا درد، اپنے دین کی باتیں اپنی قوم تک پہنچا سکیں، اور اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو یقیناً یہ جلسہ کامیاب ہے۔ جی بے شک۔ لیکن اگر آپ نے عمل نہ بھی کیا پھر بھی جلسے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے شوکت اسلامی کا ظہور ہوتا ہے۔ جی بے شک۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جلسوں کو بند کر دیا جائے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جلسوں سے جہاں قوم مسلم تک اپنے دین کا پیغام پہنچایا جاتا ہے وہ عمل کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ شوکت اسلامی کا ظہور ان مجالس سے ضرور ہوتا ہے۔ اور اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ آج بھی قوم مسلم زندہ ہے، اگر اس کو بلایا جائے تو جمع ہو سکتی ہے، چاہے وہ غوث اعظم کے نام پر بلایا گیا ہو، یا غریب نواز کے نام پر بلایا گیا ہو، یا بریلی کے قلندر کے نام پر بلایا گیا ہو۔ جب جب اس قوم کو آواز دی جائے گی یہ قوم اپنے نبی کے نام پر جمع ہوگی، جب جب اس قوم کو بلایا جائے گا یہ اپنے نبی کی باتیں سننے کے لیے آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی قوم کو اپنے نبی کی باتیں سکھائی جائیں، اپنی قوم کو اپنے نبی کی باتیں بتائی جائیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے کہا تھا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے نوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے ابو جل کر مگر اب تو رضا تم میں جب تک تم ہے ذکر ان کا۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت، بستی بستی کریا کریا جس نے غوث الورا۔ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ بے شک۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ سبحان اللہ بے شک۔ ہم اپنی قوم کو اگر کچھ دیں تو یہ قوم اس دین کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے آج بھی آ سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے امام کے نام پر بلایا گیا ہو، غوث و رضا کے نام پر بلایا گیا ہو، شہدائے کرب و بلا کے نام پر بلایا گیا ہو، اور اپنے قوم کو اگر ہم نے نوجوانوں کو دین کا پیغام دیا تو یہ ہماری قوم بھی اس کفار و مشرکین کے اس دور میں بتا سکتی ہے کہ قوم مسلم آج بھی زندہ ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا وقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشے منقصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ۔ آج بھی اگر قوم مسلم کو جگایا جائے تو یہ جاگ سکتی ہے، لیکن جاگنا ہوگا ہمارے نوجوانوں کو، جاگنا ہوگا ہماری ماں کو، جاگنا ہوگا ہمارے والدین کو، جی بے شک، جاگنا ہوگا ہمارے بزرگوں کو۔ اگر آج تم جاگ گئے نا تو یہ قوم تمہارے مجمع دیکھ کر خوف زدہ ہو جائے گی۔ جی بے شک۔ کیا تمہیں احد کا معاملہ یاد نہیں؟ وہ میرے مصطفیٰ کریم ہے، جنگ میں ہے، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ہے تمہاری مدد کے لیے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ، شرط یہ ہے کہ تم دین والے بن جاؤ، شرط یہ ہے کہ تم اسلام کا دامن مضبوطی کے سبحان اللہ، سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ۔ آج ہمارے نوجوان نہ انہیں حلال کی تمیز نہ حرام میں فرق، آج ہمارے والدین حرام کھا کھا کر اپنے بچوں کی پرورش کر رہے۔ یاد رکھو وہ بیٹا جس کو حرام کا لقمہ کھلا کر پروان چڑھایا گیا وہ کبھی بھی
یقیناً بہادر نہیں ہو سکتا ہے، وہ بچے بزدل ہوتے ہیں جنہیں حرام کھلا کر پروان چڑھایا جاتا ہے۔ جی بے شک۔ ایک نوجوان کی مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہے یہود کے بیت المقدس پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن کیا آپ نے غور کیا کوئی ہے جو اس کو فتح کر سکتا ہے؟ کوئی ہے جو اس کو آزاد کرا سکتا ہے؟ آج سے 800 سال پہلے ایک نوجوان ہے جس کا نام نجم الدین ہے، عمر گزرتی گئی، اپنے وقت کا گورنر ہے، لوگوں نے پوچھا حضور آپ کی عمر کافی ہو گئی، شادی کیوں نہیں کرتے؟ نجم الدین کا جواب سن کے آپ نے فرمایا نکاح تو کر لو، لیکن کوئی خاتون میرے لائق نہیں ملتی۔ آپ ذرا غور کریں، آپ نے کبھی توجہ دی کہ اپنی بیٹیوں کو خاتون جنت کا کردار سکھایا ہوتا؟ اگر خاتون جنت کا پردہ سکھایا ہوتا، وہ خاتون جنت جب رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکائے تو رب کعبہ کی بارگاہ میں عرض کرے مولا ایک رات اتنی لمبی بنا دے کہ تیرے نبی کی بیٹی دل کھول کر تیری بارگاہ میں سجدہ کر سکے۔ میرا امام کہتا ہے کیا بات رسوس چمنستان کرم کی زہرا ہے گلی جس میں سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث الورا مفتی تنظیم عالم صاحب قبلہ سرزمین کھجریہ، سبحان اللہ بے شک۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، جی بے شک سبحان اللہ۔ گلی جس میں حسین اور حسن پھول کردار خاتون جنت کا ہونا چاہیے۔ نجم الدین نے کہا تھا میں شادی تو کر لوں لیکن کوئی خاتون میرے لائق نہیں ملتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی غور کیا جب ہم رشتہ کرتے ہیں نا تو مال والی عورت چاہیے، پیسے والی عورت چاہیے، جاہو جلال والی عورت چاہیے، اعلیٰ خاندان والی بیٹی چاہیے، لیکن میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں الدنیا متاع و خیر متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، یہ پوری دنیا ساز و سامان ہے لیکن دنیا کا سب سے بہتر سامان چاہتے ہو تو نیک بیوی تلاش کر لو، نیک خاتون تلاش کر لو، نیک عورت تلاش کر لو، یقیناً وہ دنیا کا سب سے بہتر مال ہے۔ وہی نجم الدین نے کہا تھا میں شادی تو کر لوں لیکن کوئی لڑکی میرے لائق نظر نہیں آتی ہے، کوئی عورت میرے لائق نظر نہیں آتی ہے۔ آپ کے بھائی ہیں اسد الدین نے کہا تھا حضور آپ شادی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کہا لائق میرے کوئی بیٹی مل جائے گی، اگر کوئی عورت میرے لائق ہوگی نکاح کر لوں گا۔ فرمایا اگر آپ کو منظور ہو تو رشتے لے کر آیا ہوں۔ کہا کس کے رشتے ہیں؟ کہا ملک بنت سلطان کی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ سلجوق کا بادشاہ ہے، اس کی بیٹی ہے، اگر آپ کو منظور ہو تو رشتہ قبول فرمائے۔ کہا وہ بیٹی میرے لائق نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ سلطان کی بیٹی ہے، دولت کی کمی نہیں ہے اس کے پاس، مال و زر کی کمی نہیں ہے اس کے پاس، حسن و جمال کی کمی نہیں ہے اس کے پاس، لیکن نجم الدین کہتے ہیں مجھے چاہیے تو دیندار عورت چاہیے، مجھے چاہیے تو دین والی خاتون چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وقت گزرتا گیا، وہ کہتے ہیں وزیر ملک کی بیٹی سے نکاح کر لے۔ اسد الدین کہتے ہیں وزیر ملک کی بیٹی کا رشتہ بھی اگر آپ منظور فرمائے تو اس کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا جائے گا۔ سلطان سے نجم الدین نے جب اتنا کہا تھا، نجم الدین نے کہا تھا وزیر ملک کی بیٹی کا بھی رشتہ مجھے قبول نہیں ہے۔ اسد نے کہا تھا اے نجم الدین یہ تو بتا آخر کیسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، آخر خاتون مجھے کیسی چاہیے؟ تو نجم الدین کا جواب سنیے، وہ قوم مسلم کے نوجوانوں اپنی حالت بدلو اور نجم الدین کا پیغام لے کر جاؤ۔ نجم الدین نے کہا تھا عورت ایسی ہو اللہ اس سے مجھے جو بیٹا عطا فرمائے، اتنا طاقتور ہو جب یہود کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جب بات کرے تو یہود کے قبضے سے ہمارے قبلہ عقل کو آزاد کرا کے مسلمانوں کے حوالے کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء تاج الشریعہ، علماء مفتی اعظم ہند، علماء اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ نجم الدین نے کہا تھا عورت ایسی ہو جو بدکردار ہو پیچھے بیٹھ جاؤ پیچھے۔ اور اللہ اس سے مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے
اکبر کبیرہ. کہا اور کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے اگر میں جہنمیوں کی سب میں ہوں نا تو میری عورت میری بیوی اتنی پاکیزہ کردار ہو کہ وہ میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے جنت میں داخل کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. ایسی پاک دامن ہو اللہ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہو کہ میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے جنت میں داخل کر دے. اور شاعر نے کہا تھا خون کی دیکھ تھی جو تھی مسلمانوں کے پاس خنجر آہد نہیں وہ خنجر اخلاق. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا کردار تھا جو ہم نے یہود کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر ان کی نظروں میں نظریں ڈال کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان یہودیوں سے گفتگو کی تھی کہ آج کی بڑی سے بڑی طاقت جس یہود کے سامنے دست بستہ نظر آتی ہے لیکن وہ نجم الدین ایک چھوٹے سے شہر کا گورنر ہے. تمنا یہ ہے کہ ایسی خاتون ملے کہ بیٹا ایسا ہو کہ جو مسجد اقصی کو آزاد کرا سکے. وقت گزرتا گیا ایک وقت وہ آتا ہے تقریر کی جامع مسجد میں گورنر بیٹھے ہوئے ہیں وزیر ملک بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کے عوام و خواص بیٹھے ہوئے ہیں اور مفتی اعظم تقریر کی مسند لگی ہوئی ہے قاضی تقریر کی مسند لگی ہوئی ہے وہ اپنی مسند پر جلوہ بار ہے. اللہ اکبر کبیرہ. گورنر بھی بیٹھا ہوا ہے قاضی کے سامنے عوام بھی بیٹھی ہوئی ہے قاضی کے سامنے وہاں کے مفتیان اعظام بھی بیٹھے ہوئے ہیں قاضی کے سامنے مسند لگی ہوئی ہے مفتی اعظم تقریر بیٹھے ہوئے ہیں پردہ پڑا ہوا ہے. یہاں سے عوام سوال پوچھتی ہے پیچھے سے خواتین سوال پوچھتی ہے. ایک خاتون آئی ہے وہ میری قوم کی بیٹیوں وہ میری قوم کی بہنوں ذرا غور کرو وہ عورت ہے حیا کی چادر اپنی نگاہوں پر ڈال کر اپنے سر پر حیا کا دامن پھیلا کر اور اپنی سرنگو آنکھوں سے قاضی کی بارگاہ میں سلام پیش کرتی ہے. قاضی صاحب سلام کا جواب دیتے پہچان لیتے ہیں. ارشاد فرمایا بیٹی میں نے تیرے لیے ایک رشتہ بھیجا تھا کیوں مسترد کر دیا؟ وہ خاتون کہتی ہے تلے ہوئے لہجے میں ایک باوقار انداز میں قاضی کی بارگاہ میں کہتی ہے قاضی صاحب آپ نے جو رشتہ بھیجا تھا نا وہ لڑکا حسین و جمیل تو تھا وہ لڑکا مال و دولت کا مالک تو تھا لیکن قاضی صاحب میری کچھ شرطیں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ میری قوم کی بیٹیوں بن جاؤ اس خاتون کی طرح بن جاؤ سب ملک جیسی. یقیناً آج بھی انقلاب آ جائے گا اور تیری گود میں پیدا ہونے والا بچہ پوری دنیا کے کفر کو ہلا سکتا ہے لیکن شرط ہے کہ تجھے سبت الملک بننا پڑے گا تجھے حضرت خاتون جنت کا کردار لینا پڑے گا. یہ سبت الملک ہے پردے کی آڑ سے کہتی ہے حضور مجھے رشتہ تو منظور تھا لیکن وجہ یہ ہے وہ چاہتی ہے ایسے اشتیان کو کہ جو اللہ رب العزت کی بندگی کرتا ہو اللہ کا پاکیزہ بندہ ہو اور اس کا کردار اتنا اعلیٰ ہو اتنا پاکیزہ کردار ہو کہ اگر میں جہنمیوں کی سب میں لگی ہوئی ہونا تو وہ میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے جنت میں داخل کر دے. اور اللہ رب العزت اس سے مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے جو ہمارے قبلہ اصل کو آزاد کرا کے مسلمانوں کے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں قاضی صاحب کی بارگاہ میں ایک خاتون کی سوچ کو دیکھیں ایک عورت کی سوچ کو دیکھیں ایک بچی کی سوچ کو دیکھیں جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی جس کا ابھی نکاح نہیں ہوا لیکن تمنا کیا ہے کہ میری شادی ہو اور اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے. اور اسے معلوم ہے کہ جانباز بیٹا تب عطا کیا جاتا ہے جب شوہر پاکیزہ ہو جب شوہر با کردار ہو جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا کر اپنے رب کو رضا کو تلاش کرنے والا ہو تو اللہ رب العزت ایسے ایسے لال عطا فرماتا ہے کہ آپ نے نہیں دیتا ہے. خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو حسین عطا کیے ہیں وجہ یہ ہے علی کا کردار اتنا اعلیٰ تھا کہ اس علی نے تمام پر فاقے کیے لیکن کبھی بھی حرام کا لقمہ نہیں کھایا. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. اپنے بچوں کو کبھی حرام کا سبحان اللہ جی بے شک
نہ کبھی حرام لقمہ خود کھایا نہ حرام کا لقمہ کھلایا. بہت بڑھیا پیغام ہے. جب اللہ نے بیٹا عطا فرمایا بنایا تو شہید اعظم عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور ایک پاکیزہ کردار اور سنے. حضرت ابو صالح موسیٰ جن کی دوست، نام کس نے نہ سنا، واقعہ کس نے نہ سنا، لیکن توجہ کسی نے نہ کی. جی ایک سیب کی قیمت کے لیے جو 12 سال تک باپ کی خدمت کرتا رہے، جی بے شک. اور جب نکاح کرے تو ایک ایسی عورت سے جو آنکھوں سے اندھی ہو، کانوں سے بہری ہو، ہاتھوں سے اپاہج ہو، جی پیروں سے لنگڑی ہو، نکاح منظور کر لے. ایک سیب کی قیمت کو ادا کرنے کے لیے وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے عبداللہ سومعی کو، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو ایک سیب کی قیمت ادا کرنے کے لیے 12 سال تک خدمت کے لیے مجبور کیا اور ایک ایسی عورت سے نکاح کے لیے مجبور کیا؟ وجہ تھی خشیت الہی. کہیں ایسا نہ ہو کہ بروز قیامت میرے رب نے اگر سوال کر لیا تو رب تعالیٰ میری نیکیوں سے اسے عطا فرمائے گا، اس وقت میرے پاس کچھ عمل کرنے کے لیے نہ ہوگا. اس لیے جو کرنا ہے وہ دنیا میں کرنا ہے، اور دنیا میں کر کے جب جاؤں گا تو اللہ رب العزت قیامت میں صلہ عطا فرمائے. ایک سے بڑی قیمت کے لیے ایک ایسی خاتون سے نکاح کیا، اور جب ان کا ملن ہوا نا تو سنگم میں جب اللہ رب العزت نے بیٹا دیا نا تو ایسا بیٹا عطا فرمایا، ایسا بیٹا عطا فرمایا جو خود ارشاد فرماتا ہے: نظرت الى بلاد اللہ جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمالي. فرماتے اللہ پاک نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ پوری دنیا کو میرے نظروں کے سامنے ایسے کر دیا جیسے ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں اور کیوں نہ کرتا، اس لیے کہ میں نے علم دین سیکھتا رہا. اللہ پاک نے مجھے قطب بنا دیا اور اپنے فضل و کمال کے دروازے میری جانب کھول دیے. اور رب کعبہ یہ فضل و کمال کے دروازے کیوں نہیں کھولتا؟ فرماتے ہیں عبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی. میرا نام عبد القادر جو مشہور ہے نا، وجہ یہ ہے کہ میرے نانا فضل و کمال کے مالک ہیں، تمام فضل و کمال کے چشموں کے مالک ہیں. کون نانا ہے جس کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں مالک کونین ہے وہ پاس گزرتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہیں. اور اعلیٰ حضرت فرماتے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے سیوا کہوں تجھے، تیرے تو وہ صاحب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، گلزار قدس کا گلے رنگی ادا کہوں، کرمانے درد بلبلے شہدا کہوں تجھے. کہوں کہ سب کو چھوڑ کے صدا خواہ کی خاموشی چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. آخر رضا نے خلق سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اور جب غوث کی بارگاہ میں میرا امام قلم اٹھاتا ہے نا تو ارشاد فرماتا ہے: پیرے میرا میرے میرا یا شہ جیلا توی ان سے جانے قدسیہ و خوف ان سے جا توی سر توی سرور توی سرا سروسانا توی جا توی جانا توی جارا جارے جا توی روح بتا وسما بتا چوب آئے حسرہ توی آئے رحمت توی آئی رہے رحمت توی. قادری خودہ گزارہ مفت باقی نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عشق محبت، بستی بستی کریا کریا، غوث و رضا کانفرنس، قادری بودنگی مشرف صاحب قبلہ، رضارہ مفت باغ خلدان من میں گفتم کیا. حضور میں تو پہلے ہی کہتا تھا آپ ہماری بخشش فرمائیں گے، اور اشار سے کہتا تھا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے. اللہ دلا جب والدین کا انتقال آ رہا ہوتا ہے نا تب اللہ پاک عبد القادر عطا فرماتا ہے. فرمایا اس خاتون نے جس کا نام سنتر ملک ہے، قاضی صاحب نکاح تو کر لوں گی لیکن شوہر ایسا ہو کہ میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے جنت میں داخل کر دے. قاضی صاحب نے جب اتنا سنانا اسی مجلس میں جو نجم الدین گورنر بیٹھے ہوئے تھے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. عرض کرتے قاضی صاحب اگر آپ کو منظور ہونا تو اس خاتون سے میرا نکاح فرما دے. نجم الدین نے کہا تھا حضور ایسی عورت کو میں تلاش کرتا رہا. گورنر نے کہا تھا قاضی صاحب سے قاضی صاحب کا جواب آتا ہے: او قاضی صاحب
سے غریب کی بیٹی ہے، میرے محلے کی سب سے غریب کی بیٹی ہے، آپ اپنے وقت کے گورنر ہیں، اس سے کیسے نکاح کر سکتے ہیں؟ لیکن قاضی صاحب کی بارگاہ میں گورنر کہتے حضور اگر اس خاتون کو منظور ہونا تو مجھے بھی منظور ہے، اس لیے کہ جس خاتون کو امیروں کے محل میں تلاش کرتا رہا، گورنروں کے محلوں میں تلاش کرتا رہا، بادشاہوں کے محلوں میں تلاش کرتا رہا، وہ خاتون غریبوں کے محل میں ملتی ہے، وہ خاتون غریبوں کی جھوپڑی میں ملتی ہے، وہ خاتون غریبوں کے آنگن میں ملتی ہے۔ آپ میرا نکاح فرمائے، قاضی نے نکاح فرمایا اور 1138 عیسوی میں اللہ پاک نے ان دونوں کے سنگم سے ایک ایسا بیٹا عطا فرمایا جو جاباز بھی ہے، باہمت بھی ہے، باروق بھی ہے، اور جب مسجد اقصی پر جاتا ہے، یروشلم میں جاتا ہے، اور جب سب سے منبع متنازع دنیا کے اس مقام پر پہنچتا ہے اور اپنی فوج لے کر جاتا ہے، یہود کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اور یہود کو ایسے سام دیتا ہے کہ آج تک یہود تمام زخموں کو بھلا چکے ہیں لیکن صلاح الدین ایوبی کے نام کو نہ بلا سکے۔ وہ نوجوان تو یہ نہیں ہے بلکہ صلاح الدین ایوبی ہے کہ جس نے مسجد اقصی کو یہود کے قبضے سے چھڑا کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا ہے۔ وہ میری قوم کی ماں، وہ میری قوم کی بیٹیوں، وہ میری قوم کے نوجوانوں، مسجد اقصی کے منبر و محراب سے آج بھی سماعت ہے، تم بناؤ اپنا کردار عبد الملک جیسا، تم بناؤ اپنا کردار نجم الدین جیسا، پھر اللہ تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا صلاح الدین جیسا جو مجھے آزاد کرا کے مسلمانوں کے حوالے کر سکے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کوئی کی جو تھی مسلمانوں کے پاس خنجر آہی نہیں ہو، خنجر